جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو کل کے سبق میں علامہ ابن سیرین کے بات کی وضاحت تک بات ہو گئی تھی کہ انہوں نے سائل کے جواب میں جو یہ بات کہی ہے کہ ربنا اللہ لا شریک لہ، تو سائل کے ذہن میں انہوں نے محسوس کر لیا کہ شاید وہ سبب اور مسبب کے حوالے سے جو معتزلہ کا عقیدہ ہے یا فلاسفہ کا ہے کہ سبب پر مسبب کا مرتب ہونا یہ بہرحال لازم ہے، یقینی ہے، اس سے تخلف نہیں ہو سکتا، تو یہ عقیدہ شاید سائل کے ذہن میں تھا، تو انہوں نے اس عقیدے کی تردید ضروری سمجھی بنسبت اس کے کہ اس کو یہ والا مسئلہ بتائے، تو انہوں نے عقیدہ توحید کا اظہار کر کے اس عقیدے کی تردید کی، اور جواب کا حاصل یہ ہے کہ آپ نے جو سمجھا ہے کہ سبب مسبب میں بہرحال تاثیر رکھتا ہے اور اس سے تخلف نہیں ہو سکتا، ایسی کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ ایسی بات اگر ہم کریں گے تو اللہ کا ہم شریک بنائیں گے کہ سبب بھی خود مختار چیز ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ خود مختار ہے، تو اللہ کا تو کوئی شریک نہیں ہے، تو کوئی بھی چیز جو اللہ سے مستغنی ہو وہ اللہ کا شریک ہے دوسرے معنی میں، اس لیے کہ اللہ جیسی کیفیت آپ نے اس کے لیے ثابت کر لی، اور شریک کا مطلب یہ ہے، تو کوئی چیز اللہ سے مستغنی نہیں ہے، تو سبب بھی اللہ سے مستغنی نہیں ہے، اور سبب کے بعد مسبب کا وجود میں آنا بھی اللہ سے مستغنی نہیں ہے، سب اللہ ہی کے کرنے سے ہوتے ہیں، تو ان کے جواب کا مطلب یہ تھا ربنا اللہ لا شریک لہ۔ باقی یہ مقصد نہیں تھا کہ ابن سیرین اس حدیث کا انکار کرنا چاہتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ غسل خانے میں جب چاہے پیشاب کرو، کیونکہ یہ تو وہ بھی مانتے ہیں کہ یہ وسوسوں کے بنانے کا اور وسوسوں کے مرض میں مبتلا ہونے کا ذریعہ ہے، سبب ہے، اور اسباب سے بھی بچنا شریعت کا حکم ہے، یعنی یہ بات تو ہم کریں گے اور عقیدہ بھی رکھیں گے کہ سبب میں تاثیر اللہ کے کرنے سے ہے، اور وہی جو تبلیغ حضرات کہتے ہیں کہ سب کچھ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے علاوہ سے کچھ نہیں ہوتا، یہ عقیدہ تو ہم رکھیں گے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہو کہ اسباب کو ہم اختیار نہیں کریں گے، بلکہ اسباب کو بھی اختیار کریں گے، اس لیے کہ اسباب کا اختیار نہ کرنا یہ بھی اللہ تعالیٰ کے قانون کی ناقدری ہے۔ کیا ہے جناب؟ اللہ تعالیٰ کے قوانین کی ناقدری ہے۔ اللہ نے اس دنیا میں ہر چیز کے لیے ایک چیز پیدا کی ہے، جیسے کہ میرے گرمی کے ازالے کے لیے پنکھا ہے، یہ ایک سبب ہے، تو یہ سبب اللہ نے بنایا ہے، میں اگر بدمعاشی شروع کروں کہ نہیں میں اسباب کو نہیں اختیار کرتا اور میں ویسے ہی رہوں گا، تو یہ بھی تو اللہ کے نظام میں بغاوت کی ایک صورت ہے نا، تو یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ تو لوگ جو توکل کے نام پر ترک اسباب کرتے ہیں تو یہ اللہ کے قوانین کی ناقدری کرتے ہیں، تو وہ بھی ناجائز ہے، اور سبب پر پورا تکیہ کرنا بھی ناجائز ہے، بیچ بیچ کا کام ہے کہ آپ اختیار بھی کرو اور عقیدہ اللہ پر رکھو۔ فقال رب اللہ شریک لہ وقال ابن مبارک قد وسع فی البول فی المختصر اذا جرى فی الماء، ابن مبارک کے قول کا مطلب وہی ہے جو کل میں نے بتایا تھا کہ اذا جرى فی الماء کا مطلب یہ کہ پانی اس میں جذب نہیں ہوتا، پکی پختہ جگہ ہے، اور پانی جب اس پہ پڑ جائے تو وہ چل پڑتا ہے، تو مطلب پختہ جگہ میں اگر پانی رکتا نہیں ہے تو وہاں اگر کسی کو وقتی طور پر ضرورت ہے پیشاب کی تو وہ وہی کر لے، اس میں پانی بہارے پھر غسل کرے، یہ ان کا مطلب ہے۔ قال ابو عیسیٰ حدثنا بذلك احمد بن عبد العاملی عن حبان عن عبداللہ بن مبارک، تو دیکھو عبداللہ بن مبارک کی طرف ایک قول کی نسبت کی تھی، وہ نسبت اندادن نہیں تھی کہ بس ابن مبارک، بلکہ اس کے لیے ان کے پاس سند موجود ہے کہ ابن مبارک نے یہ جو فقہی قول اختیار کیا ہے یہ مجھے کس سند سے پہنچی، تو امام ترمذی نے جتنے بھی فقہی اقوال ذکر کیے ہیں نا ترمذی میں، تو ہر بات کی سند ان کے پاس موجود ہے۔ آپ سمجھ رہے نہیں، صرف کتابوں سے دیکھ کر نہیں کیا کہ ابن مبارک کی کتابوں میں یہ لکھا ہے، ہر بات کے لیے سند موجود ہے۔ اب یہاں سے ایک شبہ کا جواب بھی آپ کو ملے گا، اور وہ یہ ہے کہ انہوں نے جتنے بھی مذاہب کے نام لیے ہیں نا، کہیں بھی امام ابو حنیفہ کا نام نہیں لیا، اور ان کا موقف جب ذکر کرتے تو اہل الکوفہ کا لفظ ذکر کرتے ہیں، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ تو بعض لوگوں نے کہا ہے کہ ان سے لگتی نہیں تھی اور وہ پسند نہیں تھی اس لیے نام نہیں لیا، تو یہ غلط بات ہے۔ جو بات امام صاحب کی امام ترمذی کو سند کے ذریعے پہنچی ہے، جیسے کہ جابر جوفی پر جو جرح ہے امام صاحب کی،
وہ سند کے ذریعے امام ترمذی کو پہنچی ہے تو وہ سند باقاعدہ ذکر کیا ہے، لیکن جو باتیں ان کو سند کے ذریعے نہیں پہنچی ہے تو محض کتابوں کی وجہ سے اس کی طرف انہوں نے نسبت نہیں کی، اس لیے کہ انہوں نے اس کو خلاف احتیاط سمجھ لیا۔ اور ہوا یہ کہ جتنے بھی فقہی اقوال ہے کتاب العلل میں، جیسے کہ ہم پڑھیں گے، امام ترمذی نے ان کی سند ذکر کی ہے، امام احمد کی روایت ان کو ایک سند سے پہنچی ہے، امام مالک کی بھی، امام شافعی کی بھی، لیکن امام ابو حنیفہ کی روایت ان کو کتابوں سے ملی ہے۔ امام ابو حنیفہ کی روایات اور فقہی آراء ان کو کہاں سے ملی ہے؟ کتابوں سے، اور ان کا اپنا منشا یہی تھا کہ کتاب کے ذریعے سے میں کسی کا نام لے کر حوالہ نہیں دوں گا، اس لیے اہل الکوفہ کا مبہم لفظ استعمال کیا تاکہ جو ذمہ داری ہے نا نسبت کرنے کی، اس کی جو حساسیت ہے اس سے میں بچ جاؤں۔ یہ وجہ نہیں تھی کہ امام صاحب سے کوئی تعصب تھا ان کو خدا نخواستہ یا کوئی اور مسئلہ تھا، بلکہ اصل وجہ یہ تھی کہ امام صاحب کی فقہی آراء ان کو کس ذریعے سے پہنچی تھی؟ کتابوں کے ذریعے سے، اور امام ترمذی کا اپنا سٹینڈرڈ اور معیار یہ تھا کہ کتاب کے ذریعے سے میں کسی کی طرف بات منسوب نہیں کروں گا۔ کتاب تو لوگوں نے اپنے اپنے ہاتھوں سے کتابیں لکھ کے، جیسے کہ اس زمانے میں لکھتے تھے، تو کوئی اپنی طرف سے بھی بات لکھ سکتا ہے، تو یہ کوئی محتاط طریقہ نہیں ہے۔ کتابوں کی کیفیت یہ نہیں تھی جو آج کل ہے کہ ایک کتاب میں نے لکھ لی تو وہ لاکھوں کی تعداد میں نے چھپائی اور ہر لحاظ سے وہ حقوق میرے نام منسوب ہے، اور واضح بات ہے کہ اس میں کسی اور کا عمل دخل نہیں ہے۔ اس زمانے میں تو ہر آدمی اپنے ہاتھ سے کتاب لکھتا تھا نا۔ اگر کسی کے پاس جامع صغیر کا نسخہ ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اس نے اپنے ہاتھ سے جامع صغیر جو لکھا ہے تو وہی اس کے پاس ہے، تو اس میں تو وہ کمی بیشی بھی کر سکتا ہے۔ تو اس لیے انہوں نے اہل الکوفہ کا نام لیا اور امام صاحب کا نام نہیں لیا، ایک اہم بات تھی۔ باب ما جاء فی السواک، سواک کا معنی ہے مسواک استعمال کرنا، اور مسواک کا جمع آتا ہے مساوک۔ سواک یہاں مصدری معنی میں ہے مسواک کا استعمال کرنا، تو مسواک کے استعمال کے حوالے سے اس حدیث میں ترغیب ہے اور اس کی اہمیت ہے اور تاکید ہے۔ فقہی حوالے سے اس میں یہ اختلاف ہوا ہے کہ مسواک جو ہے یہ سنن الوضو میں سے ہے یا سنن الصلاۃ میں سے ہے، تو اس حوالے سے تین آراء سامنے آئی ہے۔ ایک یہ کہ یہ وضو کی سنتوں میں سے ہے، دوسرا یہ ہے کہ یہ نماز کی سنتوں میں سے ہے، تیسرا ہے کہ یہ دین کی سنتوں میں سے ہے۔ وضو اور نماز سے کوئی اس کا لنک نہیں ہے، دین میں ایک مسنون عمل ہے۔ تو یہ جو تیسری رائے ہے یہ تو شاذ و نادر ہے، حضرت شاہ ولی اللہ اور ان جیسے کچھ حضرات کی ہے، لیکن پہلی دو آراء زیادہ اختیار کی گئی ہے۔ اس میں احناف کی رائے یہ ہے کہ یہ وضو کی سنتوں میں سے ہیں، اس چیز کی، لہذا مسواک وہاں کیا جائے گا جہاں آدمی نے وضو کرنا ہے، اور اگر وضو نہیں کرنا تو پھر مسواک کے استعمال کی جگہ بھی نہیں ہے۔ اور امام شافعی فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ سنن الصلاۃ میں سے ہیں، لہذا جب نماز کے لیے آدمی کھڑا ہو تو اس وقت وہ مسواک کرے۔ اب یہ جو سنن الوضو اور سنن الصلاۃ والی بات ہے، عملاً ان دونوں میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے، اس لیے کہ عموماً آدمی وضو کب کرتا ہے؟ جب نماز پڑھتا ہو، اور وضو میں جب کر لیا تو گوئے کہ نماز کے لیے بھی کر لیا۔ اس کا نقطہ اختلاف کا ثمرہ اور نتیجہ وہاں نکل سکتا ہے کہ ایک آدمی ایک وضو سے کئی نمازیں پڑھ رہا ہے، تو حناف کے نزدیک اس کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، آپ پہلے وضو میں استعمال کر لیا بس وہ سنت ادا ہو گئی۔ اور امام شافعی فرماتے ہیں کہ آگے جو نمازوں کے لیے جب کھڑا ہوگا تو اس وقت الگ سے مسواک کرے گا، تو ثمرہ اختلاف وہاں نکلتا ہے۔ اب یہ جو اختلاف ہے اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ تو وجہ یہ ہے کہ حدیث میں مختلف الفاظ آئی ہیں۔ کچھ احادیث میں عند کل صلاۃ کا لفظ آیا ہے، اور کچھ احادیث میں عند کل وضوء کا لفظ آیا ہے، اور کچھ احادیث میں مع الوضوء عند کل صلاۃ کا لفظ آیا ہے۔ تو احناف کہتے ہیں کہ یہ جو دو تعبیریں ہیں یہ تو ہمارے موقف کے لحاظ سے بالکل صریح ہے، واضح ہے۔ کون سی دو تعبیریں؟ ایک عند کل وضوء اور ایک مع الوضوء عند کل صلاۃ۔
رہ جاتی ہے تیسری تعبیر عند کل صلاۃ، اور اس کے دونوں مطلب ہم نکال سکتے ہیں کہ خود نماز کے لیے جب کھڑا ہے تو اس وقت مسواک کرے، یہ بھی آئندہ ہے، اور یہ کہ اس سے پہلے جو وضو کیا تھا اس میں مسواک کر لیا تو یہ بھی آئندہ صلاۃ کے مفہوم میں آ گیا گویا کہ، تو اس میں دونوں تعویلیں ہو سکتی ہے، لیکن باقی ان دو احادیث کی روح سے ہم عند کل صلاۃ کا بھی ترجمہ کیا کریں گے کہ وضو ہر نماز کے لیے جو کیا جائے اس میں مسواک کا استعمال مصنون ہے، تو مطلب اس کو اس دو احادیث کی روشنی میں اس کی تعویل ہم کریں گے۔ تو احناف نے ان دو احادیث کو اصل بنایا ہے اور عند کل صلاۃ کی تعویل کی ہے، امام شافعی نے بالعکس کر لیا ہے، ہم کہتے کہ بالعکس نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ آپ یہ تعویل تو کر سکتے ہیں کہ ہر نماز کے لیے کو ہم ہر وضو کا جو ہے اس کو ہم ہر نماز کے لیے کہہ دیں، لیکن ہر نماز کا وہ ہر وضو کے لیے کہہ دیں، آگے کا پیچھے کے لیے نہیں ہو سکتا، لہٰذا عند کل صلاۃ کی وہ تعویل تو معقول ہے جو ہم کر رہے ہیں، لیکن آپ جو تعویل کر رہے ہیں وہ ممکن نہیں ہے اس میں، لہٰذا راجح موقف احناف کا ہے، بالکل واضح بات ہے، لیکن بہرحال علامہ ابن حمام نے یہ بات ذکر کی ہے کہ مسواک صرف وضو کے وقت سنت نہیں ہے، وضو کے وقت سنت مؤکدہ ہے اور سب سے زیادہ اس کی اہمیت اسی موقع پر ہی ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی اس کے استعمال کے مواقع ہے، مثلا کسی کی دانتوں میں پیلاہٹ آ گئی ہے تو دانتوں کو صاف کرنے کے لیے منہ سے بدبو کا احساس ہوا تو وہاں بذات خود مسنون ہے، اور نماز کے لیے کھڑا ہوا آدمی تو اس وقت بھی کر لے، اور وضو میں تو ہے ہی، اس طریقے سے اور بھی کچھ مواضع ہے، کون کون سے ہے اور حاشیے میں ہے ادھر، تو جی تو لہٰذا اس کو احناف گویا کہ بالکل اس کے منکر نہیں ہے کہ نماز کے وقت مسواک ہے نہیں، احناف میں سے بھی کچھ حضرات اس کے قائل ہے، اور ہمیں بھی اسی پر عمل کرنا چاہیے کہ ہم وضو کے وقت بھی مسواک کر لیں، اور اگر نماز کے لیے الگ ہم وضو نہیں کریں گے تو ہم وہاں مسواک اگر جیب میں ہے تو جلدی جلدی تھوڑا سا کر لے، تو کا اگر زیادہ جمع ہو گئی تو کہیں پھینک دے، اگر معمولی سی ہے تو اس کو نکل دے، تاکہ یہ دوسرا ثواب بھی ہمیں حاصل ہو، عملاً دونوں پر اختیار کرنا چاہیے، لیکن یہ اس آدمی کے لیے ہے جس کے مسواک سے خون مون نہیں نکلتا، اگر خون نکلنے کا خدشہ ہے تو پھر نہیں کرنا چاہیے، پھر صرف وضو کے وقت ہی مسواک کرنا چاہیے، یہ اس میں ہے، باقی کوئی لمبی چوڑے اس میں فقہی بحثیں نہیں ہیں، عمل کی ضرورت ہے کہ ہم ہر نماز ہر وضو کے ساتھ مسواک کر لیں۔ کون کون ہے جو ہر وضو کے ساتھ مسواک کرتا ہے؟ ہاتھ اٹھائے ذرا، یہ جنہوں نے نہیں اٹھائے تو یہ بھی آج سے شروع کریں۔ وہ بھی قال حدثنا ابو قریب قال حدثنا عبد بن سلیمان محمد بن عمرو بن سلمہ عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم لولا ان اشق على امتی لامرتهم بالسواک عند كل صلاة، کہ اگر میرے امت کے لیے باری اور مشقت کا سبب نہ ہوتا تو میں ہر نماز کے وقت ان کو مسواک کا لازم حکم دیتا، اور یہ ان سے کہتا کہ جس نے مسواک نہیں کیا اس کا نماز ہی نہیں ہوئی، یعنی میرے چاہت تو یہ ہے کہ اس درجے کا حکم میں صادر کروں، لیکن یہ حکم میں کیوں صادر نہیں کر پا رہا؟ اس لیے کہ میرے امت میں حرج کا باعث بنے گا۔ دیکھیں آپ ذخیرہ حدیث پر نظر ڈالیں تو جس چیز میں دو چیزیں جمع ہو گئی ہیں نا وہ اللہ تعالیٰ نے لازم کر دی، حضور کا شوق کہ امت پر یہ چیز لازم اور امت کی طرف سے طلب کہ ہمیں یہ چیز مل جائے، ایسا جب ہوا ہے تو وہ چیز اللہ تعالیٰ نے لازم کر دی ہے، اور وہ منشا اللہ تعالیٰ نے پورا کیا ہے۔ جہاں ان دونوں میں سے کوئی ایک بات نہیں ہے تو وہاں چیز کو اللہ تعالیٰ نے لازم نہیں کیا، جیسے کہ یہاں حضور کی طرف سے تو مطلب داعیہ پایا جاتا تھا کہ میں کر لوں، لیکن امت کی طرف سے نہیں تھا، اس لیے کہ امت کے لیے حرج کا باعث تھا، تو اس وجہ سے لازم نہیں کیا گیا۔ تو بہرحال تاکید تو بہت زیادہ معلوم ہوتی ہے نا، تاکید تو لہجے سے معلوم ہو ہی جاتی ہے کہ بھائی میں تو آپ کی رعایت کے لیے لازم نہیں کیا، لیکن اس کو اب لازم کی طرح ہی سمجھ لو، اور اس پر حکم جو ہے نا وہ لازم کی طرح ہی کر لو۔ آپ سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ ایک آدمی آپ سے کہتے ہیں کہ اگر میرے پاس 1 کروڑ روپے ہوتے تو میں آپ کو دے رہتا اس کام کے لیے، لیکن نہیں ہے، تو اس وجہ سے تو اس سے اس کام کی اہمیت آپ کی نظر میں آئے گی نہیں آئے گی؟ اس طریقے سے یہ ہے۔ البتہ اتنی بات ہے کہ مسواک کا مفہوم تھوڑا
عام ہے، یہ صرف لکڑی کے مسواک کے ساتھ خاص نہیں ہے، جو بھی چیز منہ کی صفائی کے لیے استعمال ہوتی ہو، جس میں برش بھی آتا ہے، جس میں کپڑا بھی اگر آپ لے لیں اس سے دانت صاف کر لیں تو اس سے بھی مسواک کا ثواب حاصل ہو جاتا ہے۔ اور اگر کچھ نہیں ہے تو انگلی کے ذریعے بھی فقہا کہتے ہیں کہ یہ بھی قائم مقام ہے آخری درجے میں، اگر اور کچھ نہیں ملتا آپ کو، لہٰذا آپ نے اگر برش کر لیا تو اس سے بھی مسواک کی فضیلت حاصل ہو گئی، اس لیے کہ یہ حکم معلول بالعلت ہے۔ مسواک کا حکم جو ہے کیا ہے جناب؟ اور وہ علت حدیث سے ہی معلوم ہے کہ مسواک مطہرۃ للفم، یہ منہ کو صاف کرنے والی چیز ہے، تو جو بھی صاف کرنے والی چیز ہوگی وہ اس میں داخل ہے، لیکن لکڑی کا مسواک بہرحال بہتر ہے۔ قال ابو عیسیٰ وقد روى هذا الحديث محمد بن اسحاق عن محمد بن ابراہیم عن ابی سلمہ عن زید بن خالد عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ ذرا تھوڑا سا دیکھنے کی ہے، اس میں امام ترمذی ایک دوسری سند ذکر کر رہے ہیں اس حدیث کے، اور اس دوسری سند میں جو آخری مدار سند ہے نا، آخری راوی جو صحابی ہے وہ کس کو بنا رہے ہیں جناب؟ زید بن خالد جوہنی کو۔ اور پہلے جو ہم نے ابھی روایت پڑھی ہے اس میں آخری راوی کون ہے؟ حضرت ابو ہریرہ ہے۔ تو ان دونوں سندوں میں کیا فرق ہوا کہ یہ حضرت ابو ہریرہ کی روایات میں سے، یہ حضرت زید بن خالد کی روایات میں سے، یہ ایک اشتباہ پیدا ہوگی۔ یہ اشتباہ کہاں سے پیدا ہوا ہے؟ اس دوسری سند سے۔ اس دوسری سند سے جو حدیث منقول ہے نا، وہ آگے امام ترمذی آخر میں ذکر کریں گے۔ وہ حدیث ذرا پہلے پڑھ لے، حدیث نمبر 23 جس پہ عنوان لگائے ہیں۔ حدثنا عناد قال حدثنا عبدۃ بن محمد بن اسحاق عن محمد بن ابراہیم عن ابی سلمہ عن زید بن خالد الجوہنی۔ دیکھ لیا، یہ وہ سند ہے جس کے اوپر انہوں نے اجمالاً حوالے دیا، تو اس سند میں یہ حدیث ذکر کر رہے ہیں۔ اب اس حدیث کو بھی پڑھیں۔ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند كل صلاۃ۔ یہ تو وہ اوپر والا ٹکڑا ہے۔ دوسری چیز ولا اخرت صلاۃ العشاء الى ثلث اللیل، اور عشاء کی نماز میں تاخیر سے ادا کرتا، لیکن یہ بھی امت کی مشقت اور حرج کی وجہ سے میں نہیں کر پا رہا، اور عشاء کو میں جلدی اور پہلے وقت میں ادا کر رہا ہوں امت کی مجبوری کی وجہ سے، ورنہ ہونا ایسا نہیں چاہیے۔ اب اس حدیث سے ہمیں ایک اصول نکلتا ہے، وہ یہ ہے کہ شریعت میں مدار اس پر نہیں کہ کیا ہونا چاہیے، شرعی احکام کا مدار اس پر ہے کہ کیا ہے، یعنی امت کی طاقت میں کیا چیز ہے، یعنی آئیڈیالزم شریعت میں نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ جو دستیاب وسائل ہے، دستیاب افراد ہے، ان وسائل میں یہ افراد دین پر کتنا عمل کریں گے، کر سکیں گے۔ تو آپ نے ہر معاشرے کے لحاظ سے دین کو اسی انداز میں پیش کرنا ہے کہ یہ لوگ انہی وسائل کے ساتھ اس ماحول میں دین کے کس حکم پر کس حد تک عمل کریں گے، تو اب وہ حکم ان کے لیے تجویز کریں گے، وہ حکم نہیں ہے جو کسی اور کے لیے تھا اور آپ ان کے اوپر کر رہے ہیں۔ یہ ان چیزوں میں جس میں تغیر تبدل کی کیفیت کا امکان ہو، جس کو آپ بدل سکتے ہیں عرف کی وجہ سے، لوگوں کے حالات کی وجہ سے، ہاں جو چیزیں نہیں بدل سکتی جیسے کہ نماز کی رکعات ہیں، یہ جو بھی مقدار سے متعلق چیزیں ہیں، زکوٰۃ کی مقدار وغیرہ، اس میں تو کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، لیکن جو چیزیں بدلی جا سکتی ہے تو اس میں فارمولہ آئیڈیالزم نہیں ہوگا، بلکہ دستیاب افراد دستیاب وسائل کے ساتھ دین پر کس طرح عمل کر سکیں گے۔ آج کل کے کاروباری مسائل میں یہ اصول ہمیں بہت زیادہ کام آتا ہے بحیثیت مفتی کے، کہ آج ہم جس ماحول میں ہیں نا، جس میں کوئی چیز ہمارے اپنے ہاتھ میں نہیں ہے، نہ ہمارا سیاسی نظام، نہ معاشی نظام، نہ امپورٹ ایکسپورٹ کے قوانین، نہ افراطی زر تفریطی زر کے کنٹرول کرنے کے دنیا کے حوالے سے چیزیں، مطلب کوئی بھی چیز ہمارے اپنے دائرے اختیار میں ایسا نہیں کہ ہم ہی اس کے وہ ہوں، اتھارٹی ہوں، بلکہ سب چیزیں غیروں کے ہاتھ میں ہے۔ تو ایسے میں آپ اسلامی طریقے سے تجارت کاروبار کیسے کریں گے، بیع و شراء کیسے کریں گے، بینکنگ کا سسٹم کیسے چلائیں گے، انشورنس اور تکافل کے لیے کیا کریں گے وغیرہ وغیرہ، تو اس میں بعض مفتی حضرات آئیڈیل چیزوں کو لے کر اعتراض کرنے لگتے ہیں کہ شرکت میں تو یہ طریقہ فقہاء نے ذکر کیا ہے اور یہ تو یہاں پورا نہیں ہو رہا، لہٰذا آپ یہ کام ہی نہ کریں۔ تو یہ نقطہ نظر ہی صحیح نہیں ہے فقہی مسائل کے حل کرنے کے لیے۔ صحیح نقطہ نظر کیا ہے کہ دستیاب افراد دستیاب وسائل کے ساتھ اس دستیاب زمانے میں کیا کر سکتے ہیں اور ہم ان کے لیے کیا تجویز دے سکتے ہیں۔ بہرحال ایک لمبا موضوع ہے، لیکن ان حدیث سے اس کے ہنٹس ملتے ہیں ہمیں۔ لولا ان اشق علی امتی،
ٹھیک ہے جناب. اب امام ترمذی کا فرمان یہ ہے کہ یہ دو روایت الگ الگ ہے. امام ابو ہریرہ کا، حضرت ابو ہریرہ کا الگ ہے، اور یہ حضرت زید بن خالد کا الگ ہے. اور الگ ہونے کی ایک واضح علامت بھی ہے. وہ بتایا آپ کون سی ہے واضح علامت؟ ہاں، کہ اس میں اضافہ ہے، اس کا مضمون تھوڑا سا الگ ہے. اس لیے آگے آپ اوپر جائے تو آپ کو یہ بات سمجھ آئے گی. وہ حدیث ابی سلمہ عن ابی ہریرہ و زید بن خالد رضی اللہ عنہ وسلم کلاہما عندی صحیح. تو گویا کہ دو روایات ہیں اور دونوں اپنی اپنی جگہ پر صحیح ہے. یہ کس کی بات ہے جناب؟ امام ترمذی کی. اب آگے دیکھیں. لأنه قد روی من غیر وجہ عن ابی ہریرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم هذا الحدیث. کیونکہ حضرت ابو ہریرہ سے جو روایت ہے وہ کسی ایک آدمی نے نہیں کی، وہ تعدد حدیث سے سندوں سے وہ روایت آئی ہے، تو ہم اس کو کالعدم نہیں کہہ سکتے. اب یہ بات کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس لیے کہ آگے امام بخاری کی رائے آ رہی ہے کہ انہوں نے امام حضرت ابو ہریرہ کی روایت کی نفی کی ہے. کیا ہے جناب انہوں نے؟ تو امام ترمذی کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ کی روایت کی نفی کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہ نفی ہم کر بھی نہیں سکتے، اس لیے کہ وہ کسی ایک سند سے تو نہیں ہے، متعدد اسانید سے حضرت ابو ہریرہ کی طرف وہ روایت پہنچی ہے. تو ہم زیادہ سے زیادہ کیا کہہ سکتے ہیں کہ دونوں صحیح ہے، دونوں الگ الگ روایات ہیں اور دونوں صحیح ہیں. لأنه قد روی من غیر وجہ عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم هذا الحدیث. اس کا مطلب ہے وہ حدیث ابی ہریرہ انما صحح لأنه قد روی من غیر وجہ. اسی کی تکرار ہے کہ اگر ایک طریق سے ہوتا نا تو ہم اس کو وہم قرار دے سکتے تھے کہ یہ کسی راوی سے وہم ہوا ہے، لیکن جب متعدد محدثین وہ حدیث اپنے اپنی سندوں سے بیان کر رہے ہیں تو ہم اس کو وہم نہیں کہہ سکتے. جیسے کہ امام بخاری نے اس کو وہم کہا ہے، اس لیے کہا کہ وہ اما محمد فزعم. محمد سے مراد کون ہے جناب؟ محمد بن اسماعیل البخاری، امام بخاری. فزعم ان حدیث ابی سلمہ عن زید بن خالد اصح. تو کیا مطلب ہے اس جملے کا؟ کہ حضرت ابو ہریرہ سے صحیح نہیں ہے اور راوی کو وہم ہوا ہے. تو امام ترمذی نے کہا کہ ایسا نہیں ہے، راوی کو وہم نہیں ہوا. وہم نہ ہونے کی دلیل کیا ہے؟ قد روی من غیر وجہ. ایک نہیں ہے، بہت سارے ہیں، تو سب کو ہم واہم تو نہیں کہہ سکتے. لہٰذا خلاصہ ہے کہ دونوں الگ الگ طرق ہیں. اب آگے جو روایت ہے وہ آگے انہوں نے نقل کیا ہے جو زید بن خالد والا ہے. وفی الباب بن بکر صدیق وعلی وعائشہ بن عباس حذیفہ زید بن خالد وانس بن عبداللہ بن عمرو ام حبیب بن عمرو بن تمام ابی ایوب تمام بن عباس عبداللہ بن حنظلہ ام سلمہ واصلہ ابی موسیٰ. ان سب حضرات کی باب سے متعلق روایت موجود ہے. تو مسواک کا جو تعلق ہے یہ شریعت کے متواترات سے ہے. کس چیز سے جناب؟ لہٰذا اگر کوئی مسواک ہی کا انکار کرے کہ یہ شریعت کا کوئی حکم ہے ہی نہیں تو وہ آدمی دائرہ اسلام سے خارج ہے. اس لیے کہ مسواک اگرچہ سنت ہے لیکن اس کی حیثیت تو مسلم ہے، دین کا حصہ ہونا. تو اگر کوئی اس کو بطور سنت اور مستحب بھی دین کا حصہ نہیں مانتا تو کوئی کہ وہ ایک متواتر چیز کا منکر ہے، اور متواتر کا انکار کفر ہے. اب اس کا تواتر کون سا ہے؟ تو تواتر بالتعامل ہے. تواتر سند کے ذریعے سے نہیں ہے بلکہ تعامل کے ذریعے سے، کہ امت کے ہر زمانے میں اتنے ہزاروں لاکھوں لوگوں نے اس پہ عمل کیا ہے دین سمجھ کر کہ اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا. تو ایک نسل نے دوسری نسل کو منتقل کیا، دوسری تیسری کو، اس طریقے سے تواتر چلا آ رہا ہے. جیسے کہ قرآن ہمیں ملا ہے تو قرآن کسی سند سے ہمیں نہیں ملا بلکہ وہ طبقاتی تواتر سے ملا ہے، کہ ایک پورے طبقے نے دوسرے پورے طبقے کو وہ چیز حوالہ کر لیا اور دوسرے پورے نے تیسرے کو حوالہ کر لیا. ان دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے. تعامل میں ہر آدمی شریک نہیں ہوتا، اور تواتر طبقہ میں ہر فرد شریک ہوتا ہے تقریباً. تو قرآن ہمیں تواتر بالطبقہ کے تسلسل سے ملا ہے، اس لیے قطعی اور یقینی ہے. ورنہ قرآن کی سندیں اگر آپ دیکھیں گے نا وہ ضعیف اسناد ہے. اکثر روایات کی جو سندیں ہیں، ہم جو روایت حفص عن عاصم پڑھتے ہیں اس کی سندیں اگر آپ دیکھیں تو وہ اکثر ضعیف ہے، لیکن ان سندوں پر مدار ہی نہیں ہے سرے سے. مدار کس چیز پر ہے؟ تو قرآن کا تواتر طبقہ ہے اور اس کا جو ہے مسواک کا تواتر تعامل ہے. وہ بھی قال حدثنا حناد. یہ وہ روایت ہے جو زید بن خالد جوہنی کی جو ہم نے پڑھ لی ہے ابھی. اب زید بن خالد کے حوالے سے بات ہے کہ فکان زید بن خالد یشہد الصلوات فی المسجد، کہ وہ جب نمازوں کے لیے مسجد میں آتے
تو وہ سواک کو علی اذنہ موضع القلم بذن الکاتب، وہ مسواک کو اپنے کان کے اوپر ہی رکھتے جیسے کہ کاتب آدمی قلم یہاں رکھتا ہے۔ لا یقوم الی الصلاۃ الا استنى، جب بھی نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو تھوڑا مسواک کرتے۔ اب یہ امام شافعی کے موقف کی دلیل ہے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ یہ صحابی کا فہم ہے، صحابی کا فہم حدیث ہے، اور صحابے کا فہم حدیث کوئی قطعی چیز نہیں ہوتی، اس سے اختلاف کیا جا سکتے، کیونکہ وہ صحابے کا اجتہاد ہوتا ہے، اور صحابے کے اجتہاد سے بعد کے مجتہدین اختلاف کر سکتے ہیں، اس لیے کہ روایات میں تینوں قسم کی تعویلات ہے، اور احناف نے جو تعویل اختیار کی ہے اس کا واضح ہونا، راجح ہونا بالکل سامنے آ گیا کہ بالکل واضح ہے۔ تو اس کا ہم انکار نہیں کر رہے کہ زید بن خالد کرے، اور ہم اس کا بھی انکار نہیں کر رہے کہ ایسا کوئی کرے، ہم بھی کہتے ہیں کہ ایسا کرے، لیکن سنت مؤکدہ کی تاکید کی حیثیت جو ہے وہ وضو کے لیے ہے۔ ثم رد الى موضع قال ابو هذا حدیث حسن صحیح، تو یہ روایت بھی حسن صحیح ہے۔ یہ بات ہو گئی ختم۔ آگے کیا ہے عنوان، ذرا زور سے پڑھے۔ دیکھیں ایک ترتیب کے ساتھ امام ترمذی چل رہے ہیں۔ جب آدمی وضو کرتا ہے تو عموماً وضو سے پہلے قضائے حاجت ہوتی ہے، قضائے حاجت کے بعد پھر ہاتھ دھونا ہوتا ہے، ہاتھ دھونے کے بعد پھر مسواک استعمال کرنا ہوتا ہے۔ بعض لوگ مسواک پہلے استعمال کرتے ہیں اور ہاتھ بعد میں دھو کر وضو شروع کرتے ہیں، تو ایک طبعی ترتیب جو ہے نا نیچرل، اس سے چل رہے ہیں۔ تو ابھی وضو کے مسائل پر یہ پہنچ گئے ہیں کہ وضو کیسا ہے، تو وضو سے پہلے ہاتھ دھونے کا عمل ہے، تو اس حوالے سے روایت ذکر کی ہے، باقی کل انشاءاللہ۔